کیا تھا اور کیسے ریکور ہوئی بچی؟ جی یہ جو کیس ہے 2022 میں ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی تھی بچی کے ایبڈکشن کڈنیپنگ کے سلسلے میں، اور آج جو ہے کہ تقریباً 5 سے 6 مہینے پورے ہو گئے ہیں، اس کے بعد جا کے بچی یہ ریکور ہوئی ہے۔ اس میں بہت سارے آئی او بھی چینج ہوئے، کیونکہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز تھے پولیس کے، وہ جو ہے کہ اپنی کارکردگی جو ان کی تھی وہ جو ہے کہ صحیح نہیں تھی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کورٹ جو ہے کہ کنسرنڈ اس پہ بہت بار اپروچ کیا وتھ ڈفرینٹ ملٹیپل جو ہے کہ اپلیکیشنز ان آرڈر ٹو ریکور دا چائلڈ۔ تو اس سلسلے میں جو ہے کہ بہت ہمیں ٹائم لگا، کورٹ میں جو ہے کہ بہت بار ہمیں اپیئر ہوئے، اور بہت بار جو ہے کہ پولیس والوں کو بھی چینج کروانا پڑا۔ تو یہ سلسلے جو ہے کہ ان کیسز میں زیادہ تر ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پولیس آفیسرز سارے نہیں بٹ بہت جو ہے کہ اس کیسز کو سیریس نہیں لیتے۔ ہم نے کورٹ کو یہ بھی جو ہے کہ آگاہ کر دیا تھا شروع میں، ہمیں خطرہ ہے کہ بچی کے ساتھ جو ہے کہ چائلڈ میرج جو ہے کہ پرفارم نہ کی جائے۔ اس سلسلے میں جو ہے کہ کورٹ جلد سے جلد جو ہے کہ اس بچی کی بازیابی کے لیے اسٹیپس اٹھائے۔ تو الحمدللہ آفٹر سم ٹائم لگا اس میں ضرور، بٹ جو ہے کہ پولیس آفیسرز چینج ہوئے اور انہوں نے جو ہے کہ بچی کو ریکور کیا۔ تقریباً 5 سے 6 مہینے کا یہ سفر رہا، اور 5 سے 6 مہینے میں اس کیس میں بڑی بات یہ ہے کہ کوئی عطا پتہ بچی کا نہیں تھا کہ بچی کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، کس حال میں ہے، بچی ہے بھی یا نہیں۔ جو ہے کہ اس سلسلے میں نہ کوئی جو ہے کہ نکاح نامہ، نہ کوئی ایسی چیز جو ہے کہ ریکارڈ پہ آئی، بٹ جو ہے کہ ہمارا جو کنٹینشن تھا، ہماری جو خیال تھا، اس حساب سے جو ہے کہ اسی کیس میں بھی وہی ہوا جو دوسرے کیسز میں ہوتا آ رہا ہے، جس کیسز میں بچیاں جو ہے کہ اغوا ہو جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بچی جب ریکور ہوئی تو اس کو کورٹ کے آگے پیش کیا گیا۔ کورٹ نے جو ہے کہ پہلے جو ہے کہ اکیوز بھی اس میں جو ہے کہ ظاہر ہوئے، دو اس وقت اس کو جو ہے کہ کورٹ نے جو ہے کہ پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا۔ اس کے بعد جو ہے کہ بچی کو جو ہے کہ پناہ شیلٹر ہوم میں بھیج دیا۔ تو اس پناہ شیلٹر ہوم میں جو بچی کو بھیجا جاتا ہے، جیسے مزید جو ہے کہ ہمارے کلیگ صاحب کو اس پہ بتائیں گے کہ بچوں کے لیے جو ہے کہ اپروپریٹ جو ہے کہ شیلٹر ہوم پرووائڈیڈ ہے۔ جیسے ملیر کی طرف جو ہے کہ ایک شیلٹر ہوم ہے وہ صرف بچوں کے لیے، اور دوسرے جو چائلڈ وکٹم تھے میرجز کے ان کو جو ہے کہ وہاں پہ بھیج دیا گیا۔ اس بچی سے پولیس والوں نے بھی بیان لیا، کورٹ نے بھی بیان لیا۔ اس بیان میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو بچی، اور ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی، بچی کی جو عمر ہے وہ 13 سال ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ شادی بھی کی گئی ہے اور ریلیجن بھی چینج کیا گیا ہے۔ دیز آر دا فیکٹس آن دا ریکارڈ رائٹ ناؤ، انٹل اس کو پروو کرنے کی الگ بات ہے۔ بٹ اس سچویشن میں آپ دیکھیں پاکستان میں چائلڈ میرج سے ریلیٹڈ بہت سارے لاز ہیں جو اس کو منع، جو چائلڈ میرج کو کٹین کرنے کے لیے اس کو ریسٹرین کرتے ہیں، اور سندھ میں جو ہے کہ اسپیسیفکلی اس پہ لا ہے، سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینس جو ہے کہ ایکٹ ہے 2013 کا، اس میں جو ہے کہ 18 سال کی عمر پرووائڈڈ ہے۔ ایون فیڈرل شریعہ کورٹ میں اس لا کو چیلنج کیا گیا، اس فیڈرل شریعہ کورٹ نے بھی جو ہے کہ اس لا کو ایز پر کانسٹیٹیوشن، ایز پر اسلامک انجنکشن جو ہے کہ اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ لا صحیح ہے۔ اب جو ہے کہ بچیاں جو 13 سال کی ہے، 14 سال کی ہے، 15 سال کی ہے، ان کو اپنے گھر سے دور، رشتہ داروں سے دور، پیرنٹ سے دور لے کے جا کے ان سے شادیاں کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات کن کیسز میں جو ہے کہ ان کے ریلیجن بھی جو ہے کہ وہ دکھائے جاتے ہیں کہ انہوں نے ریلیجن چینج کر دی ہیں۔ اس پہ بہت ساری آنریبل ہائی کورٹس کی، سپریم کورٹس کی کچھ ججمنٹس ہیں جس میں یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے بچی سے، پہلے تو 18 سال سے عمر زیادہ ہونی چاہیے، اس کے بعد اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو شادی تو ایک خوشی کا ماحول ہے، آپ چھپ کے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ بچیوں سے شادی کرتے ہیں اور نکاح نامہ میں ایلیجڈلی یہ عمر لکھواتے ہیں کہ بھائی وہ بالغ ہے، 18 سال کی ہے، 19 سال کی ہے، جبکہ وہ ریکارڈ کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو اس کیسز میں جب بچیاں ریکور ہوتی ہیں، ان کو بھی جو ہے کہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے ایکیوز کی طرف سے کہ یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا۔ تو اس حساب سے جو ہے کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اس کا مائنڈ ہونا چاہیے، تاکہ وہ فری آف اینی جو ہے کہ فورس یا انڈیو انفلوئنس جو ہے کہ اپنا بیان دے، واقعی میں کیا ہوا، کیا صورت تھی۔ اب اس میں جو 13 سال کی بچی کو اس کیس میں جو ریکور پولیس نے الحمدللہ فائنلی کیا، اس میں کڈنیپنگ تو جو ہے کہ ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ گارجین کی ایبسنس جو ہے کہ کنسینٹ کے بنا بچے کو لے کے جانا، یا اس کا کنسینٹ بھی ہو بچے کا، وہ کنسینٹ نہیں مانا جاتا۔
تو اس کیس میں یہ تو اٹریکٹ ہوتا ہے. دوسری بات اس کیس میں یہ ہے کہ بچی کو دکھایا گیا ہے کہ وہ چائلڈ میرج ہوئی ہے, تو اوبویسلی چائلڈ میرج کے جو سیکشنز ہیں وہ اس کیس میں اٹریکٹ ہوں گے اور جو ہے کہ وہ لائبلٹی ہوگی. اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ بچی کا جو ہے کہ ریلیجن چینج کیا گیا ہے, وہ اب کیا یہ ریلیجن صحیح سے چینج ہوا ہے, کیا ہوا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, وہ اوبویسلی اٹ از اپ ٹو دا کورٹ ٹو ڈیسائڈ ایز پر دا لا, ایز پر دا فیکٹس آف دا کیس, کہ یہ کیا اس سچویشن میں صحیح ہوا ہے, کیا پراپر جو ہے کہ بچی کی مینٹلٹی جو ہے کہ قانون کے مطابق, معاشرے کے مطابق یہ ساری چیزیں میٹ اپ ہوتی ہیں. تو خیر یہ بچی جو ہے کہ 2 دن کے بعد الحمدللہ کورٹ نے جو ہے کہ پناہ شیلٹر ہوم سے یہ والدین کو کسٹڈی دے دی آن دی شیورٹی بانڈ اور پی آر بانڈ پہ جو ہے کہ, اور بچی جو ہے کہ اب والدین کے ساتھ ہے, اور وہ بچی خود والدین کے پاس آنا چاہتی تھی. اور مزید جو ہے کہ اس کے حوالے میں جو ہے کہ ہمارے کلیگ صاحب کو بتائیں گے. اور اس کیس میں جو زیادہ تر سپورٹ ہمیں رہی ہے, میں خود جو ہے کہ ایڈوکیٹ جبران ناصر کا ایسوسیٹ ہوں, ان کی جو ہے کہ ڈائریکٹلی اس کیس میں ہمیں سپورٹ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس میں ایڈوکیٹ ریاض, ایڈوکیٹ احمد جہانگیر لنجار, اور اس کے بعد ایڈوکیٹ نائمہ اور بہت سارے دوسرے ایڈوکیٹس انکلوڈنگ جو ہے کہ ہمارے جو لیوک وکٹر صاحب ہیں, وہ بھی جو ہے کہ اس کیس میں ہم سے جو ہے کہ تعاون کرتے رہے, سپورٹ کرتے رہے. بہت ساری چیزیں جو ہے کہ اوبویسلی ایک بندے کا اس میں کام نہیں ہوتا, ٹیم ہوتی ہے, ٹیم ورک ہوتا ہے, یہ سارا ٹیم ورک تھا. اور والدین کی طرف سے بھی جو ہے کوششیں جاری رہیں, اس وجہ سے بھی یہ رہا, کیونکہ بعض اوقات کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ والدین پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور پولیس کا رویہ بھی اس میں اتنا برا ہوتا ہے زیادہ تر کہ والدین ڈسکریج ہو جاتے ہیں. بٹ اس میں والدین نے بھی ہمت دکھائی, بچی کے ساتھ جو ہے کہ وہ ڈٹ کے رہے اپنی بچی کو ریکور کروانے کے لیے, اور ان کی جو ہے کہ صرف اور صرف ان کی وجہ سے جو ہے کہ یہ کیس آگے بڑھ چکا, اور یہ بچی جو ہے کہ فائنلی یہ ریکور ہو گئی. جی یہ ایک تو بتائیے کہ آخر یہ کب تک رہے گا, یعنی کہ جس طرح سے حکومت کا قانون ہے اس کا عمل درآمد کرنے کے لیے آپ لوگ یہ سارے جو ٹیم ہیں وہ کوشش نہیں کر رہی کہ حکومت کو پابند کیا جائے, وہ اپنے متعلقہ ادارے, پولیس, نکاح, رجسٹرار, ان کو بھی پابند کریں کہ جو قانون ہے اس کا عمل درآمد کرے ورنہ جیل ہوگی. ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا, چاہے مولوی ہو, نکاح خان ہو, رجسٹرار ہو, ان سے کوئی سنتا ہی نہیں. میرا بھی ایک سوال لیجیے گا کہ جب ملزمان کی جانب سے کوئی ایسا ڈاکومنٹ عدالت میں ظاہر سی بات ہے پیش کیا ہوگا, نکاح نامہ, تو وہ ایسے ڈاکومنٹس کہاں بنتے ہیں جہاں پر بندہ اپنی مرضی سے جو ہے عمر بچے کو لکھواتے ہیں؟ جی, اس میں جو آپ نے بات کی پولیس کے جو ادارے ہیں, جو پولیس کا ادارہ ہے اور بہت ساری جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ فیل ہوتی ہیں ان سلسلوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ جو ملزمان اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کا جو رول ہوتا ہے اس پہ کیا ہونا چاہیے. اب دیکھیں, لا تو کلیئر ہے, بچے جو انوالوڈ ہیں اس کے لیے لا تو بڑا اسٹرکٹ ہے, اور جو بھی اس کیسز میں وائلیشن کرتا ہے اس پہ بھی چارجز لگ سکتی ہیں. اور اس پہ جو ہے کہ ہم کنسرن جو سپیریئر جو آفیسرس ہیں ان پہ جو ہے کہ ان کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کے آفیسر کی طرف سے یہ جو ہے کہ غلطی ہوئی ہے, اس کو کائنڈلی ایڈریس کیا جائے, ورنہ یہ جو ہے کہ بچوں کے معاملات ہیں, یہ سیریس جو ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اس پہ جو ہے کہ لا بھی موجود ہیں, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے کہ تب تک کام نہیں کرتے جب تک ان کو پش نہیں کیا جاتا. تو یہی سلسلہ ہے ان کیسز میں, جب تک ان کو پش نہیں کیا جاتا, تو پش نہیں کیا جاتا تب تک وہ یہ کام نہیں کرتے. تو یہ جو پش کرنے کا نظام ہے یہ کورٹ کی طرف سے بھی آتا ہے, ایڈوکیٹس کی طرف سے بھی آتا ہے, والدین کی طرف سے بھی آتا ہے. تو اگر اس کو ایسے ہی چھوڑا جائے تو آئی بلیو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا, کیونکہ آپ کو ہمارے نظام کے بارے میں پتہ ہے, ہمارا جو ہے سسٹم کیسے چلتا ہے. تو اس حساب سے جو ہے کہ اس قانون پہ جو ہے کہ جب تک سزائیں نہیں دی جائیں گی تب تک اس قانون کو جو ہے کہ سیریس نہیں لیا جائے گا. بہت سارے ممالک ہیں باہر, اس میں جو ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں سے ریلیٹڈ بہت سارے اسٹرکٹ قانون ہیں اور سزائیں دی جاتی ہیں, اور جب سزائیں ہوتی ہیں تو عوام بھی سیکھتی ہے. جب عوام یہ ایگزامپل سیکھتی ہے تو وہ عوام اس سے دور ہٹ جاتی ہے, جو اکیوز ہوتے ہیں وہ دور ہٹ جاتے ہیں, وہ دوبارہ یہ حرکتیں نہیں کرتے. یہ ضرور نیا قانون ہے سوری, یہ ضرور نیا قانون ہے, اس پہ ٹائم لگے گا. جیسے جیسے اس پہ جو ہے کہ سزائیں ملتی جائیں گی, آئی ہوپ جو ہے کہ یہ سسٹم جو ہے کہ سدھرتا جائے گا اور اس میں جو ہے کہ مزید امپرومنٹ ہوتی جائیں گی. جی, آپ کا سوال یہ تھا کہ جو اکیوز ہیں یہ نکاح کیسے ہوتے ہیں, کہاں ہوتے ہیں. اب دیکھیں, قانون میں پرووائڈڈ ہے جو نکاح پڑھتا ہے, جو وٹنس بنتا ہے, جو وینیو پرووائڈ کرتا ہے, یہ سارے کے سارے اکیوز پرسن ہیں. ان پہ بھی جو ہے کہ لائبلٹی آتی ہے, ان پہ بھی جو ہے کہ یہ جو ہے کہ کرمنل ایکٹ جو ان پہ اٹریکٹ ہوتا ہے, وہ برابر کے شریک ہیں اس کیس میں, کیونکہ وہ جو ہے کہ ابیٹ کر رہے ہیں اس کرائم میں.
تو اس وجہ سے جو ہے کہ اس پہ بھی قانون موجود ہے. اور دوسرے کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ویسے لوگ جو ہے کہ وہ ٹرائل فیس کر رہے ہیں جنہوں نے مدد کی تھی بچوں کی شادی کروانے میں. تو یہ جو ہے کہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور مزید اس میں انشاءاللہ اگر جو ہے کہ سزائیں ہوتی گئیں جو کہ بنتی بھی ہیں, بچوں کے ساتھ جو کہ زیادتی ہوتی ہیں, آفینسز ہوتے ہیں جس میں چائلڈ میرج کے ہو گئے, ایبڈکشن کے ہو گئے, اس کے بعد مزید پھر سیکشول آفینسز بھی ریکارڈ پہ آتے ہیں, تو ان سلسلوں میں جو ہے کہ سزا ملتی جائیں گی تو آئی بلیو ہمارا معاشرہ جو ہے کہ سدھرتا جائے گا. جی یہ فرمائے گا کہ یہ بچی جو ہے آپ کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کا کس علاقے سے ان کو اغوا کیا گیا تھا, کب کیا گیا تھا, نام کیا ہے, کون تھے وہ اغوا کرنے والے؟ یہ 28 دسمبر 2022 کو سعد اللہ گھوٹ سے یہ ڈس اپیئر ہوئی تھی. مشل اس بچی کا نام ہے, 8ویں کلاس کی یہ اسٹوڈنٹ تھی, اسکول جاتی تھی, پڑھتی تھی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کی والدہ نہیں ہے, والد گھر جاب پہ جاتے تھے اور گھر میں یہ چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوتی تھی, اور اس دوران اس لڑکے کو موقع ملا اور اس کو مینیپولیٹ کیا اور اس کو لے کر گیا ہے. 28 دسمبر کے بعد بیرسٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, کیونکہ جو ایسے کیسز ہیں ان کو میں دیکھتی ہوں, اس میں بھی میں ملٹیپل ٹائم جاوید عالم اوڈھو صاحب جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں ان کے پاس لے کر گئی, اس کے والد کو لے کر گئی, ملٹیپل ٹائمز ہم گئے ہیں, اپلیکیشنز دی ہیں, اور کوئی سیریس لیتا نہیں ہے. اب ایک باپ کی کیا حالت ہوگی کہ جس کو یہی نہیں پتہ جب تک یہ ریکور نہیں ہوئی. یہ ریکور ہوئی ہے 5 دن پہلے, 4 سے 5 دن پہلے, کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پولیس کے پاس یہ نظام موجود نہیں ہے کہ وہ پتہ لگا سکیں کہ بچی موجود کہاں ہے. جب تک یہ نہیں ریکور ہوئی پولیس پارٹی گئی ہے, اور بیرسٹر صاحب نے رائٹلی کہا کہ ملٹیپل ٹائمز انویسٹیگیشن آفیسرز چینج کیے گئے, ملٹیپل ٹائمز کورٹ سے پریشر آیا پولیس پر, تو پھر کہیں جا کر اس بچی کو ریکور کیا گیا. اب اس عرصے میں تو ہمیں یا والد کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بچی زندہ بھی ہے کہ یا نہیں. کیوں اتنا بے بس کر دیا جاتا ہے, اور پھر جو والدین پش کرتے ہیں یعنی کانسٹنٹلی فالو کرتے ہیں اپنی بچیوں کی ویل بینگ کے لیے. اب وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے, ان کی نوکری چلی گئی, ان کے کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں, ان کو آنے جانے کے لیے پولیس آفیسرز سیورل ٹائمز بلاتے ہیں, سیورل ٹائم ان کو مختلف اداروں میں جانا پڑتا ہے. میں اس کے والد کو جو سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن ان کے پاس بھی لے کر گئی ہوں, اور مختلف اداروں میں لے کر گئی ہوں, لیکن ایسے لگتا ہے کہ قوانین تو بن گئے ہوئے ہیں. بہت اچھا قانون سندھ گورنمنٹ کا موجود ہے, چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ آف 2013. آپ نے رائٹلی پوچھا کہ قانون ہے لیکن اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. اس میں وہ ساری شکیں موجود ہیں. جب آپ بچی سے پوچھیں گے کہ مولوی صاحب 13 سال کی بچی کو کلمہ پڑھانے کے بعد کہتے ہیں آپ نے عمر بتانی ہے 18 سال, کیا یہ جو چینج آف ریلیجن ہے صرف اس کو ایک جرم کو چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ اسلام کی ٹیچنگ دیکھیں تو اسلام تو اجازت دیتا آپ کرسچن یا بچی سے شادی کر سکتے ہیں, تو ریلیجن کیوں چینج کرواتے ہیں؟ کیوں ان کی لائف کو بھی انڈر تھریٹ لایا جاتا ہے, والدین کو, رشتہ داروں کو انڈر تھریٹ لایا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ صرف ایک کرائم جو چھپانا ہوتا ہے وہ ہے کہ اسلام کا وہ سرٹیفکیٹ بنانے کے بعد ان سے جھوٹ بلوایا جائے ایج کا. لیکن میں شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں, جو میرا تعلق عورت مارچ کے پلیٹ فارم سے بھی ہے, اور ہم بالکل ان بچیوں کی ریکوری کے لیے, بحالی کے لیے اور ان کی بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. کیا ہے کہ ہماری مسلسل جد و جہد, خاص طور پر میں جو میری آرگنائزیشن ہے لیونگ ہوپ, اس کی جد و جہد سے کوئی یہ 12ویں بچی ہے جو ہم نے بچائی ہے, اور اس میں ضرور
बैरिस्टर रफ़ीक साहब के साथ साथ जबरान नासिर का और रियाज़ अब्बासी साहब का, लूक विक्टर का और सारी टीम का शुक्रिया अदा करूंगी कि कॉन्स्टेंटली हमें प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है। और अब मैंने इनका एक शेल्टर बना दिया है, लिविंग होप शेल्टर, जहां ये सारी बच्चियां रहती हैं। और इस बच्ची ने आते ही बाइबल पढ़ी है, और मैं आज इसको पूछ रही थी, कहती नहीं मैं तो क्रिश्चियन रहना चाहती हूँ, मैं तो बाप के पास रहना चाहती हूँ, मैं तो तालीम अपनी मुकम्मल करना चाहती हूँ, मैं मजबूत होना चाहती हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं आप मुसलमान होना चाहती? तो कहती है नहीं, वहाँ तो उन्होंने बताया कि साथ साथ शादियाँ भी होती हैं। आप क्यों बच्चों के जहनों को मैनिपुलेट करते हैं? छोटे बच्चे, उनसे उनके ख्वाब छिन जाते हैं, उनका घर छिन जाता है, उनकी दोस्त छिन जाते हैं, उनका सब कुछ छिन जाता है। तो मैं इस मुसलसल जिद्दोजहद का जो एक रिज़ल्ट है वो आपको बताना चाहूँगी, मीडिया को भी बताना चाहूँगी और सारे जो अदारे हैं उनसे, कि आरजू राजा का केस बहुत मशहूर हुआ था। उसमें जो अक्यूज़ बंदा है अज़हर, उसने अक्टूबर 2022 में इस्लामी शरिया कोर्ट को अप्रोच किया था और उसने कहा था कि आरजू मेरी बीवी है और ये मुझे वापस की जाए। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इस्लामी शरिया कोर्ट के, उन जजेस के, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया विद रेफरेंस ऑफ हदीस एंड कुरान के बच्ची की शादी 18 साल से पहले नहीं हो सकती। ये ऑर्डर 7 मार्च 2023 को आया है आरजू राजा केस में। उन्होंने भी कहा कि जो सिंध का कानून है कि 18 साल की उम्र शादी के लिए होनी चाहिए, वो बिल्कुल इस्लामी है। तो इस वजह से ये जो पुलिस अफसरान हैं या अदारे हैं या लोग हैं, जो मौलवी हजरात हैं, इनके मेरा ख्याल है रिफ़्रेशर कोर्सेज़ करवाने की ज़रूरत है, इन्हें सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है और लॉ के बारे में आगाही देने की ज़रूरत है कि अब इस्लामी शरिया कोर्ट ने भी एंडोर्स कर दिया है जो सिंध का कानून है, सिंध मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2013। तो दूसरा, मैं आपके मीडिया के ताउन से ये ज़रूर चाहूँगी, ये मेरी सारी टीम बैठी हुई है जो साथ मुझे हेल्प करती है। हमने जो शेल्टर बनाया लिविंग होप शेल्टर, उसकी केयर टेकर ये सिजल बैठी है। वो सारी बच्चियां हम उस शेल्टर में अब भेजते हैं जहां उनको डिफरेंट किस्म की हम ट्रेनिंग्स देते हैं, हम उनको रेस्टोर करने के लिए। बच्चे हैं जिनको अब तक बाजियाब करा चुके हैं और जिनके केसेस चल रहे हैं, वो कितने बच्चे हैं? इस वक्त 7 बच्चियों के केसेस चल रहे हैं जो कि मेरे पास शेल्टर, कम उम्र थी, उनको अगवा करके मुबैना तौर पर शादी कर ली, सारी वो बच्चियाँ बाजियाब तकरीबन 12, मैं 13 करवा चुकी हूँ, जिसमें से 7 इस वक्त मेरे शेल्टर में हैं और बाकी कुछ वालिदैन के पास हैं और कुछ केसेस अभी चल रहे हैं जो रिकवर नहीं हुई बच्चियाँ। तो इतने बड़े पैमाने पर ये सारे केसेस हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, यानी कि 17-18 ये 2-3 साल के केसेस होंगे जो कि आपके पास। जी जी, तो इसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर ये पूरे सूबे में, शहर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो एक बड़े पैमाने पर एक्टिविटी क्यों नहीं करते जिसमें हुकूमत को, जिम्मेदारों को मजबूर किया जाए कि जो सूबे ने कानून बनाया है भाई उस पर अमल दरामद करें। छोटी छोटी बच्चियों के मुस्तकबिल तबाह हो रहे हैं, पूरे ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम पुलिस के अदारे से तवक्को करते हैं कि उनको सेंसिटाइज़ किया जाए, क्योंकि पुलिस वो पहला अदारा है जब बच्ची घर से गायब होती है तो वालिदैन के पास, और कोई उन्हें कहे ना कहे, ऑटोमेटिकली वो आपके SHO के पास जाते हैं और पुलिस ही है जो मुल्ज़मान को भी तहफ़्फ़ुज़ देती है, उनको शेल्टर देती है, उनको एडवोकेट करती है, एडवोकेसी उनकी मुल्ज़मान की करती, बचाए कि वालिदैन के साथ खड़ी हो, बचाए कि वो बच्ची के साथ खड़ी हो। अभी एक और केस है, कुछ दिनों के बाद आप उसका भी इंटरव्यू कर रहे होंगे, इसलिए मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रही, लेकिन उसमें पुलिस का रवैया सबसे ज़्यादा नेगलिजेंस जो है पुलिस की तरफ से आती है। जब तक कोई हमें ऑनेस्ट और ऐसा शख्स ना मिल जाए, ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या SSP, अव्वल तो जब आपने कानून बना दिया कि इस ऐसे केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो होनी ही SSP लेवल से चाहिए, उसके लिए हमें एड़ियाँ क्यों रगड़ना पड़ती हैं? क्यों मल्टीपल टाइम्स बैरिस्टर साहब ने कहा मल्टीपल एप्लीकेशंस इन्हें सबमिट करना पड़ी? हमें अपनी ही बच्ची के हसूल के लिए एड़ियाँ रगड़नी पड़ती है और फिर कहानी यहाँ नहीं ख़त्म हो जाती। जितनी बच्चियों को मैंने आपको बताया, आपने कानून बना दिया है कि नहीं शादी हो सकती, लेकिन
وہ بچیاں دے اسٹے وائفس ٹو دیز پیپل دیز گرلز. ہمیں جیکیٹیشن آف میرج کا قانون الگ سے لا اپلائی کرنا پڑتا ہے, وہ کیس الگ سے لڑنا پڑتا ہے, اور جب تک جیکیٹیشن آف میرج کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ بچیاں ان کی بیویاں رہتی ہیں. وہ پھر آئیں چھین کے لے جائیں ہم سے, پھر ہم ان کو ڈھونڈتے پھریں. بات یہ ہے کہ وہ لا بھی جو ہے جیکیٹیشن آف میرج ہم اس وقت تک نہیں اپلائی کر سکتے کورٹ میں جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کرائم ہوا ہے. لائک ملٹیپل ڈیفیکلٹیز ہمیں پیش آتی ہے لیٹیگیشن کے دوران, اور اس دوران جو گھرانہ ہے وہ بالکل وہ پہلے ہی غریب ہوتے ہیں, بالکل وہ تباہی پہ چلے جاتے ہیں. اب پھر ہمیں ان کے روزگار کا بھی بندوبست کرنا ہوتا ہے, ہمیں ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن بھی مہیا کرنی ہوتی ہے, پھر ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کے ساتھ والدین کے ساتھ الگ کاؤنسلنگ کرنا ہوتی ہے کہ وہ ڈسکریج ہو کر بیٹھ نہ جائیں اپنی بچی کے لیے حصول کے لیے, کیونکہ فائنینشیل سب سے بڑی ڈیفیکلٹی ہے جو پیش آتی. کیونکہ وکلا تو چلے ہمارے بہت اچھے ہیں, بہت ہی نامینل سی وہ جو ہمارے خرچے کاغذ کے آتے وہ ہم سے فیس لیتے ہیں. ہم بہت مشکور ہیں بیرسٹر رفیق صاحب کے بھی اور جبران ناصر کے بھی اور باقی بھی اپنی ٹیم کے, لیکن ادر ایکسپینسز آر ہیوج جو ان بچیوں کی ریسٹوریشن پر ہمیں کرنے ہوتے ہیں. تو میری درخواست ہے ایک تو جتنی مائنورٹیز کی بچیاں آپ کے ادارے کے توسط سے, آپ کے چینل کے اور آپ کے اخبار کے توسط سے, کہ لیونگ ہوپ شیلٹر ایک شیلٹر اسٹیبلش ہو چکا ہے, اس کو رجسٹریشن کے لیے بھی میں نے دے دیا ہے. ہم فلی ان بچیوں کو ٹیک کیئر کرتے ہیں, ان کی ایجوکیشن, ان کی کاؤنسلنگ, ان کی ریسٹوریشن, ان کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف ٹریننگز میں کرواتی ہوں, اور ان کو ایک اچھا ماحول تاکہ یہ واپس جینے کے لائق ہو سکیں اور اس دکھ کو بھول کر ایک مضبوط معاشرے کے کارآمد فرد بن کر زندگی گزارنے والی یہ بچیاں بن سکیں. جی, گھر لے کے دے رہا ہے, ان کو راشن دے رہا ہے. اور جب ہم دوسرے کیسز بھی جاتے ہیں, یہ موسٹلی پاسٹر ماریا پھر ان بچیوں کے ساتھ کورٹ میں بھیجتی ہوں, تو وہ وہاں کورٹ میں مجبور بچیوں کو کرتے ہیں کہ نہیں آپ 18 سال کی ہیں, آپ خلا لے لیں. آپ کیوں؟ اب یہ بچی خود آ کے بائبل پڑھ رہی ہے. میں نے پوچھا, کہتی ہے نہیں میں تو کرسچن ہو رہنا چاہتی ہوں, میں وہاں خوش نہیں تھی. آپ کے سامنے وہ کہہ رہی ہے, کیونکہ چھوٹا بچے کے ذہن کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے شادی پسند کی کرنی, اگر ویل وشری ہے تو 18 سال تک ویٹ کرتا نا. 8ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ بچی, پڑھ لینے دو بھی, اس کو میٹرک کر لینے دو, کہیں وہ زندگی میں ایک اچھی باشعور انسان بن جائے. آپ کیوں 13 سال کی 12 سال کی بچیوں کو اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ذہن کنٹرول کرنا, ان کو ڈرانا دھمکانا آسان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ساری بچیاں, ان سب بچیوں کے اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہوئے ہیں ڈاکومنٹس ہونے کے باوجود, کیونکہ ایک آبویس سی بات ہے کہ کورٹ کے پاس کوئی اور حل ہی نہیں رہ جاتا. ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں جی وہ 13 سال کی ہے, والدین کہہ رہے ہیں 13 سال کے, اور بچی کہہ رہی نہیں جی, اور ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ تو 18 سال کی 19 سال کی. پھر کورٹ اوسیفیکیشن ٹیسٹ کرواتی ہے, اور ساری بچیوں کے اوسیفیکیشن جتنے بھی لیونگ ہوپ میں میرے پاس بچیاں ہیں وہ ثابت ہوا کہ وہ 13 سال کی بچیاں یا 12 سال کی بچیاں, جو ان کی ایج نادرا کے ڈاکومنٹس میں تھی وہی ثابت ہوئی, اور اس کے بھی ڈاکومنٹس بنے ہوئے جس کے مطابق وہ 13 سال کی بچی ہے.